بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ علامات ہوں وہ آج اس نیت سے سنے کہ آج ابھی اسی وقت میں یہ عزم کرتا ہوں کہ اپنے سے خرش دوں گا ان چیزوں کو، اور اپنے من کو، اپنے اندر کو، اپنے باطل کو پاک کر دوں گا ان غلاظتوں سے۔ تو آپ جب نیت کے ساتھ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس کی زبان جھوٹ کی عادی ہوتی ہے۔ زندگی میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ زہر قاتل ہے، اندر اجاڑ دیتا ہے، معاشرے سے اعتبار ختم کر دیتا ہے اور آپ کی رسوائی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نشانی منافق کی یہ بتائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک یہیں کھڑا رہوں گا، اور وہ شخص جا کے بھول جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن وہاں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص جب اچانک وہاں سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی، وہ شخص ڈرتا ہوا آگے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ یار تو نے مشقت میں ڈال دیا۔ 3 دن تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے، اور میں یہ بات کرتی ہوں وہ شخص 3 دن بعد واپس آ گیا۔ وہ نہ آتا، 3 سال بھی کھڑا رہنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے رہتے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا۔ اور میں اور آپ دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم خود وعدہ کرتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد تمہیں پیسے واپس کر دوں گا، تو وہ بیچارہ شخص 6 ماہ کے بعد 1 ماہ اور اوپر گزار لیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، اور ہم یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ پیسے نہ دینے پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ اگر اس کے پاس کوئی بات بھی امانت رکھی جائے تو اس کو بھی لوگوں تک نشر نہ کرے۔ اگر کوئی شخص تمہارے کان میں آ کر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے۔ بات کرنے والا ادھر ادھر دیکھ کے بات کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو پھر صاحب امانت کو بھی چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے۔ یہ امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اور چوتھی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی یہ بتائی کہ منافق کسی سے جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے دین میں گالی دینے سے روکا گیا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، تھپڑ مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غصے کے وقت ہی تو کسی انسان کا پتہ چلتا ہے۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو معتدل ہو گئے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے یہ ہے انسان کا امتحان، انسان کی آزمائش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی کیا نشانیاں بتائی کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور عہد کرے تو عہد پورا نہیں کرتا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عہد پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی مسلمان اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار سکے اور ان نشانیوں سے بچ سکے۔